یہ نبی کا وہ جانثار ہے کہ جس پر وفا بھی ناز کرتی ہے اور جس پر آ کر عشق اور محبت، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو عشق کا، محبت کا اور اپنے محسن کے ساتھ وفاداری کا کوئی مطلب سمجھ نہ آتا ہو تو وہ یہاں آ کر کے دیکھے جہاں وفا اپنے معنی کھو دیتی ہے، جہاں اگر وفا کی تعریف کرنے والوں کو تعریفیں کم نظر آتی ہیں، صدیق پھر بھی اوپر نظر آتا ہے۔ عشق کی تعریف کرنے والے کو عشق کی تعریف نیچے نظر آتی ہے، صدیق کا عشق غالب نظر آتا ہے۔ ہرے غلامی کی تعریف کرنے والوں کو اپنے آقا پر مر مٹنے کا جذبہ وہ جتنا ان کی خیرت میں آتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، صدیق کا مرتبہ اس سے بھی اوپر نظر آتا ہے۔ اور اس پر مولانا روح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اس قول سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بیان فرمایا جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو جاتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اگر کہ صدیق اکبر کے عشق کی انتہا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے اسے ابتدا میں اس کر رہا ہوں۔ کون ہے صدیق؟ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب جناب جبریل امین بھی سرکار کی بارگاہ میں ہم سفر بننے کے لیے آئے تھے، جو ہے بس یہی سے میرا نقطۂ آغاز ہے، جناب جبریل بھی ہم سفر بننے آئے تھے، جناب صدیق بھی ہم سفر بنے تھے، لیکن فرق ہے دونوں میں، جناب جبریل خود آئے تھے، جناب جبریل خود ہم سفر بننے آئے تھے اور مصطفیٰ خود صدیق کے گھر تشریف لائے۔ اللہ ہو، یہ فرق ہے۔ ہم سفر وہ بھی ہیں، ہم سفر یہ بھی ہیں، ساتھ چلنے والے راہی وہ بھی ہیں، ساتھ چلنے والے راہی یہ بھی ہیں، لیکن فرق ہے ان کے ہم سفر ہونے میں، ان کے ہم سفر ہونے میں۔ وہ وہاں سے ادھر آئے تھے، توجہ فرمائیے ذرا، وہ وہاں سے ادھر آئے تھے اور یہ بھی ساتھ چلے تھے، لیکن خود سرکار چل کے ان کے گھر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ توجہ، ہجرت کا موقع ہے، لوگ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی حبشہ بھی جا رہا ہے، پھر بعد میں کوئی مدینہ بھی جا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر حبشہ کو جانے لگے، پھر بھی واپس آ گئے۔ ابن ابی دغنہ آپ کو واپس لے کے آیا تھا نا، تو واپس آ گئے، کہا صدیق آپ نے نہیں جانا، اچھا واپس آ گئے۔ پھر لوگ مدینے جا رہے ہیں، حج کے موقع کے بعد، یعنی حج کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، تو لوگ جا رہے ہیں ہجرت کر کر کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا، وہ بھی آئے، یا رسول اللہ میں بھی اجازت چاہتا ہوں ہجرت کر کے یہاں سے، جو لوگ یثرب جا رہے ہیں، اس وقت تو مدینہ نہیں بنا تھا نا، مدینہ تو مصطفیٰ کے قدم لگنے سے بنا ہے، لوگ یثرب جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یار غار سے فرمایا، او میرے یار غار جلدی نہ کر، او میرے یار غار جلدی نہ کر، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی ساتھی عطا فرمائے گا۔ اے ابو بکر تو جلدی نہ کر، اچھا جو اجازت مانگ رہا ہے میرے نبی اجازت دے رہے ہیں، جو اجازت مانگ رہا ہے میرے سرکار اجازت دے رہے ہیں۔ ابو بکر آئے، فرمایا ابو بکر رک جا، تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، یہ ہے محرم راز۔ سبحان اللہ کہتے جائیے ذرا، یہ ہے محرم راز، یہ ہے اپنے محبوب کے واقف اسرار، یہ ہے اپنے محبوب کے رمز جاننے والے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ادھر سے میرے یار نے، میرے دلدار نے، میرے سرکار نے مجھے فرمایا ابو بکر تیرے ساتھ کوئی ساتھی ہوگا، مجھے پتا چل گیا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، میرے ساتھ اللہ کا محبوب
میرے ساتھ نبیوں کا سردار ہوگا، میرے ساتھ میرے سردار ہوں گے، میرے ساتھ مصطفیٰ کریم ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا، 2 اونٹنیاں خرید لی، ایک ابوا ہے ایک قصبہ ہے، ایک ابوا ہے ایک قصبہ ہے۔ وہ یہ قصبہ وہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنی سواری کے لیے استعمال فرمایا، ابوا بھی وہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنی سواری کے لیے استعمال فرمایا۔ ایک سواری جناب صدیق اکبر کے دور میں اور دوسری سواری جناب فاروق اعظم کے دور میں اس دنیا سے جاتے جاتے انتقال کرتی ہے، اور انہی میں سے وہ سواری ہے جس پر سوار ہو کر قیامت والے دن ایک جملہ میرا غور سے سنیے گا، انہی میں سے وہ سواری ہے جس پر سوار ہو کر قیامت والے دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ سوار ہو کر کے میدان محشر سے گزریں گی۔ جناب صدیق فرماتے میں نے یہ اونٹنیاں خریدی کیونکہ جانا ہے اپنے آقا کے ساتھ، سرکار کے ساتھ جانا ہے۔ اب توجہ، حضور نے روک لیا، اور یہاں پر تفسیر حسن عسکری والے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود جبریل آئے تھے حضور کے پاس، سبحان اللہ، جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی آپ کو حکم دیتا ہے ان تصحب ابا بکر، اے محمد اپنا ہجرت کا ساتھی ابو بکر کو بنانا ہے۔ یہ آگے چل کے میں مزید آگے عرض کرتا ہوں، لیکن جو بات میں آغاز کر رہا ہوں وہ سنیے۔ جناب صدیق اکبر بھی میرے نبی کے ساتھی، جناب جبریل بھی میرے نبی کے سفر کے ساتھی، وہ سفر معراج کے ساتھی، یہ سفر ہجرت کے ساتھی، وہ سفر معراج کے ساتھی اور یہ سفر ہجرت کے ساتھی، یہ بھی ساتھ چلے، یہ بھی ساتھ چلے، وہ بھی ساتھ چلے۔ اچھا ایک اور محبت کا جملہ سن لو، وہ رکاب تھام رہے ہیں، شاہ صاحب جناب جبریل بھی ساتھی ہیں لیکن وہ رکاب تھام رہے ہیں۔ سونا میں رکاب کے تھلے ہاتھ رکھے ہوئے، تساں کیسے رکاب کے مبارک پاؤں رکھ کے تے براق کے سوار ہو جاؤ تے صدیق اکبر آئے، نہیں نہیں سمجھے، چلو آگے نہیں سمجھے تو پھر بولو۔ جناب جبریل نے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھا، حضور نے رکاب کے پاؤں رکھا، براق پہ بیٹھ گئے، جناب صدیق آئے، سویا میرا کندھا حاضر ہے، حضور اتھے تشریف فرما ہو، کہاں رکاب کے نیچے ہاتھ، چلے ایک جملہ بول دیتا ہوں، کہاں رکاب کے نیچے ہاتھ، کہاں جناب کے نیچے خود صدیق۔ لیکن عشق کی انتہا ہو گئی، محبت کی انتہا ہو گئی، اور صدیق کے اس وفا کی انتہا کیا ہے؟ جب جناب صدیق اکبر میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ غار ثور کی چڑھائی جنہوں نے دیکھی ہے، جناب صدیق اکبر میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے جس میں فلک کی حیران ہو کے دیکھ رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے؟ یہ جن ہے یا ملک کوئی، یہ جن ہے یا ملک، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھانا، یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھانا، یعنی فرشتے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، چشمے فلک حیران ہو کے دیکھ رہی ہے، اور کس کے کندھوں میں اتنی طاقت ہے جو رب کے یار کو اٹھا کر کے یہ غار ثور کی چڑھائی چڑھے جا رہا ہے، سب چشم انگشت بلند نہ ہو
کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جھک کر نہیں، کہا رضوان نے جھک کر نہیں، صدیق اکبر ہے۔ اب توجہ فرمائیے، جبریل بھی ساتھ ہے، میرے نبی کا جاویدار صدیق بھی ساتھ ہے، وہ رکابیں تھام رہا ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، وہ رکابیں تھام رہا ہے، یہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن آج کو اگلا جملہ جب میں بولوں گا توجہ فرمائیے، یہ وہ ہے جبریل، وہ ہے جو سدرہ پہ ساتھ چھوڑ گیا۔ توجہ ہے، جبریل وہ ہے جو سدرہ پہ ساتھ چھوڑ گیا، صدیق وہ ہے، صدیق وہ ہے، اس نے کہا کافر پیچھے آئے، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، انعام میرے نام پہ دیا کہ جو انہیں میں لے کے آئے گا 100 سر کو اونٹ دوں گا، جان کا خطرہ ہے لیکن پھر بھی اکیلے سے نہیں جانے دوں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب سرکار آئے، خالص اور کی چڑھائی آئی، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کندھوں پہ اٹھا دوں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کار میں چلا جاؤں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کار میں چلا جاؤں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کار میں چلا جاؤں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کار میں چلا جاؤں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کار سے نکلوں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مدینے پہنچاؤں گا، رب کے ماہی کو مدینے پہنچاؤں گا۔ بلکہ اگر مجھے کہنے دو کوئی صدیق نے کہا ہو یہ کوئی ہجرت والا سفر ہے، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، نہ یہاں نہ قبر میں نہ حشر میں، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، زور سے بولیے، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ساتھ نہیں چھوڑوں گا، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ پھر مصطفیٰ نے بھی گویا کہہ دیا ہو اے میرا یار ابو بکر ہے، اگر یہ ساتھ نہیں چھوڑتا تو سن لو میں بھی اس سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، اور سی بولو ذرا سبحان اللہ، کل قیامت والا دن ہوگا، میرے نبی آئے مسجد نبوی سے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں آئے، پھر وہاں سے سرکار اٹھے، ایک طرف یاد کار ابو بکر ہے، دوسری طرف عمر فاروق ہے، بولو سبحان اللہ، ایک طرف جناب صدیق اکبر ہے، ایک طرف جناب فاروق اعظم ہے۔ میرے نبی نے بھی کہا تو اپنے یاد کار کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، ایک کار اپنی مراد عمر فاروق کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ پھر صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو ذرا، اے میرے صحابہ دیکھو ذرا، اور میں ایک اور جملہ بول دوں، نبی کو اپنے دونوں یاروں کے درمیان لطف آتا ہے، نبی کو اپنے دونوں یاروں کے درمیان کھڑے ہوئے لطف آتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سرکار گویا کہتے ہیں سرکار کی حدیث سن لو، سرکار نے فرمایا یہ میری آنکھیں ہیں، پھر بولو سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ میرے نبی ادھر کھڑے کھڑے اور کتنے خوش ہوتے ہیں، اور آج جو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی کے یاروں نے نبی کو چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا دکھ تمہارے عقیدے پر، لعنت تمہاری سوچ پر، اور نبی صرف چاہے، توجہ فرمائیے، میرے نبی صرف چاہیں تو رب کتنا موڑ دیں، میرے نبی صرف دل میں چاہیں دعا نہ مانگیں، رب کتنا موڑ دے، اور جن میں کھڑے ہو کے میرے نبی خوش نظر آ رہے ہیں، جن میں کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ خوش نظر آ رہے ہیں، تو تو کیا سمجھتا ہے رب کب چاہے گا یہ میرے یار سے جدا ہو جائے؟
بھی انتظار نہیں کریں گے. ہم سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کریں گے, رکعت پوری ہونے کا بھی انتظار نہیں کریں گے, بلکہ جبریل کو بھیج کے کہیں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. کوئی پانی روڑ دیتا, کوئی پانی روڑ دیتا, ایک تیری مرضی تے سب بلا موڑ دیتا. سونا ایک تیری مرضی تے سب بلا موڑ دیتا, ایک تیری مرضی تے سب بلا. بولو بولو, ایک تیری مرضی تے سب بلا موڑ دیتا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, سرکار اپنے دونوں یاروں کے درمیان کھڑے ہیں, ادھر ابو بکر ہیں, ادھر عمر ہیں. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو ذرا مجھے اس وقت میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے. فرمایا صرف ادھر ہی نہیں, ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اس بارے میں بولو سبحان اللہ. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اور صرف یہاں ہم اکٹھے نہیں ہیں, توجہ کرو ذرا, ہم ادھر بھی اکٹھے ہیں, قبر میں بھی اکٹھے رہیں گے, ہم میدان محشر میں, میدان محشر میں کوئی کس کے ساتھ ہوگا, کوئی کس کے ساتھ ہوگا, کوئی کس کے ساتھ ہوگا. میں تمہیں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, توجہ, کوئی کس کے ساتھ ہوگا, کوئی کس کے ساتھ ہوگا. پر میرا دائیں ابو بکر, بائیں ابو بکر عمر, میرا ان کے کندھوں پہ ہاتھ ہوگا. ایک اور ادبی جملہ, حضور دا ہاتھ کنا تمام یاراں دے کنیاں پہ, حضور دا ہاتھ انہاں تمام یاراں دے کنیاں پہ. تے اج کوئی بندہ کوئی ہوگی کہ جب تکڑا لگے آنے میں بڑے خیال کریے کہ پیچھے بڑا ہاتھ ہے, ایک پیچھے بڑا ہاتھ ہے, ایک پیچھے بڑا ہاتھ ہے, ایک پیچھے بڑا ہاتھ ہے. جنہوں نے سمجھ آئے, ایک پیچھے بڑا ہاتھ ہے. میں ابو بکر عمر کے بارے میں بات کرتے ہوئے لاکھ مرتبہ سوچا کر ان کے پیچھے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا ہم یوں اکٹھے لکھتے ہیں. توجہ, جو بات میں کہہ رہا ہوں, جناب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رضی اللہ عنہ, جبریل سدرہ میں پہنچے. واقعات تو سب کو یاد ہے نا, لیکن جس طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, جبریل سدرہ پہ پہنچے, اور سدرہ آخری حد, سدرہ آخری حد. یہاں پر بڑے بڑے عاشق بولے, لیکن ایک صاحب کی عاشق کی بات آپ کو سناتا ہوں. سدرہ آخری حد, نوریوں کی. جبریل رک گئے, حضور میں اگے نہیں جا سکتا. توجہ, حضور میں اگے نہیں جا سکتا. اور تخیل کے اندر پوچھو جبریل کو, جبریل اے کی ہویا سیرے گمانے کے نال سے, سیرے گمانے کے نال سے, غسل کرانے کے نال سے, براق بیٹھے کے نال سے, آسمانہ کے نال رہے, بیت المقدس کے اندر نال رہے. آدم عیسیٰ کے جناب موسیٰ کے ابراہیم کو جدو لگتا رہے دے نال رہے. ہن کتھے رک کے ہو گئے, ہن کتھے رکیا کیوں ہے, توجہ, ہن کتھے رکیا کیوں ہے. تے جبریل کی کہندا ہے ہن میں کی کراں, ایتھے آ کر کے میری ہمت جواب دے گی. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اگر میں ایک پر بھی اگے جاواں, ایک بار برابر بھی اگے جاواں تو میرے پر چل جاؤں. توجہ, میرے پر چل جاواں. سارے نوں پتا ہے گل, لیکن اگلی گل سنو ذرا. ایک بار برابر بھی اگے جاواں تو میرے پر
پیدا جبریل چنگی نہیں کی تھی توجہ ہے جلدی بتانا بنائی ہو روندے روندے آگیا جبریل چنگی نہیں کی تھی اے کی دس ایتھے حضور نو چھڑ کیوں گیا اور جا رہے ہو اور جبریل چنگی نہیں کی تھی ایتھے حضور نو چھڑ کیوں گیا ہونے کہ انہوں جانا چاہیے سی کہ مولوی صاحب آگیا چپ کر ایتھے بولن دی جا نہیں ہو اور کی کہنا نہیں تو کہ جبریل نو پہ گیا ہے جبریل فرشتیاں دا سردار ہے آگا مولوی جی میں نو ہور کوئی نہیں پتا لیکن میں نو اتنا پتا ہے جبریل نو جانا چاہیے سی میرے سائن نبی سائن جبریل چنگی نہیں کی تھی انہوں جانا چاہیے انہوں پھر سمجھایا اور یہ نہیں بولی گا جب تو پہ بولتا ہے کہ وہ کی کہنا ہے جبریل کریں گا نامی میں سناما یہ سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ تو اسے چیز بولنا ہے آج کے بولو سبحان اللہ جبریل کریں گا نامی میں جے عشق صدیق تو پڑھ لیں گا جبریل کریں گا نام میں جے عشق صدیق تو پڑھ لیں گا ساتھ رہنگا پاویں مامور ہوئے سدرا دا پیا چڑھ جاندہ پاویں سڑ جاندہ تے کڑ جاندہ آتا ہے جبریل کو یہ نہیں کرنا چاہیے سی اور یہ نہ کرنا کیوں اگر انہیں صدیق کو عشق کا سبب پڑھیا ہوتا اگر انہیں عشق کا سبب صدیق کو پڑھیا ہوتا نا یہ نہ کرتا کہ ایک گل بیان کرتے ہیں حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سید احمد سید کاظمی رحمہ اللہ رو پڑھتے تھے اور کہتے تھے اوے جبریل کتے ہوگا صدیق اوے جبریل ہاں ایک میں بھی ایک گل کہنی چاہیے سبحان اللہ انہاں بڑیاں بڑیاں دی وہ بڑی سوچا میری سوچ تو بہت نکی گئی ہے لیکن قدرتی میرے ذہن سے آئی میں کیا دینا جبریل کو عقل ہے جبریل کو عقل ہے علم ہے سب کچھ ہے لیکن عشق نہیں نا بولو سبحان اللہ بولو یہ اور چیز ہے یہ بڑی لطیف کرنے کا کہنا تھا جبریل کو عقل ہے عقل کا بادشاہ لیکن عشق صدیق کو ہے کیوں دل جو صدیق کو ہے عشق کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا ہم ایک گل ڈونگی ہو گئی ہے لیکن چلو جی ہم سمجھ آ رہے ہم دل صدیق کو لے اس دل وچ عشق صدیق کا تے اس عشق وچ بسیا مصطفیٰ ایتھے پھر سفیان نے جبریل رک گیا لیکن اللہ دی قسم ہے ابو بکر صدیق دے نال ٹر پیندے کیوں کہا چلنا منظور ہے
مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں حضور جبریل نو سدرا تے چھوڑ کے گئے عرشاں تے اور نالش پر پاسے ٹر گئے عرشاں تے مڑ گیا توجہ فرماؤ ہے مڑ گیا اور کوئی بابا پھر آتا ہے کوئی سرا گیا اس نے ایک ہی ہوا حضور گئے مولوی جی تسی آدھے ہو گئے مڑ کے آئے کہ کنڈی ہل رہی سی توجہ ہے کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی اور میں اپنے لفظ میں سمجھاتا ہوں کہ بابے دی گل اس کے یار مولوی صاحب ایسی ہوا نا اتنے دوروں گئے اتنے دور گئے اتنے دور گئے میں اپنے لفظ کو سمجھانا پھر اتنے بیٹھے نہیں مہمان کو جاوے جناب ہو تقریباً کو 200-300 میل سفر کر کے چلو زیادہ تو زیادہ نا اور بھی میرا محبوب محبوب ہے تو مڑ وہ آئے آئے تو نہ مڑ پڑے اور خدا کی قسم میں تھی سارے ماشاء اللہ قابل احترام ہو لیکن تھوڑا سمجھے تو صحیح نہیں یار جی گل جیسے بہن کر رہے ہیں اس جگہ پہ جا کے سوچو ایڈی دوروں بندہ آئے اتنا سفر کر کے آئے اور آئے پہنچے نہیں آگے میں مڑ کے جا رہا اور سوچی تو بندہ کہنا ہے یا انہیں آپ صحیح نہیں کی تھی سمجھ لو آؤ بغیر ساری پنجابی جانے نے پڑھائی آپ وہ نہیں کی تھی صحیح مطلب انہیں نہیں آتے وہ میں یا انہیں آتے وہ میں وہ عاشق کے جانا سے پر ایک موٹ روپیہ کیوں بابا نے یار مولوی جی ایک ہی ہوا کوئی حضور گئے اتنے دور گئے توجہ فرماؤ ذرا پھر میں تو وجہ تمہیں رکنا چاہتا ہوں حضور گئے اتنی چاند نہ جنتی برات آیا ادھر اتنی برات آئیں یہ نظام ہوئے اتنے بھلے آئے کہ جناب پوری کائنات کی ہلچل مچ گئی ایک گئے سارے جاؤ ایک گئے حالے پہنچے کہ مڑے دروازہ ہل گیا دروازہ کنڈی ہل گئی بستر گرم پانی چل رہا اور بھائی کتنے دور جو گئے سمے تو پھر کتنے رک گئے رب نے بابا نے آپ دیا کرنا تسلی نہ کر دے ایتھے والے نے عاشق حضور جب اتنے پہنچے رب تعالیٰ کی بارگاہ کا ہوئے تو پھر رب فرمایا سونا ہوں کی چاہتے ہو آئے اور کی چاہتے ہو حضور فرمایا آج کی حضور نے یا اللہ دیر تک کرتا کتنے رہو اور اگلا جملہ میں بہت سا خدا کی قسم دے تو سمجھ آئی بندہ سمجھے ہو بے عشق اور چپ رہے اور نیا بندہ یا وہ عشق کے اندر کمی ہے یا سمجھ کے اندر کمی ہے حضور گئے جو اتنا سفر کر کے ایتھوں اتنی منزلیں طے کر کے اتنے اہتمام نال کہ تھوڑی دیر رہ گئے جناب صدیق کو جناب رسول اللہ کو آگے ہمیں میں کہ رہنا چاہتا تھا پر میں کہ کیا میرے پیچھو صدیق کو نہیں رہے گا ہے حضور کے جبریل نام صدیق بھی ساتھی جبریل سدرا کے رک گئے صدیق آخیا نہ پاویں سب کٹ لے پاویں کافر آ جان
اتنے پہنچا میں ساتھ حضور نہیں چھڑنا. حضور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کی قسم میں ایک گل میرے ذہن چلی چیزیں بیان کرنی ہے لیکن ہوں تھوڑا زور تک کہ میرے ذہن چاہیے. فرمایا صدیق تو میرا ساتھ نہیں چھڑیا. لا تحزن ان اللہ معنا. جب تو ساتھ نہیں چھڑیا پر میں بھی تینوں ساتھ تیرا نہیں چھڑوں گا. جانے بجائے آگے صاحب کیا تھی دعا کر چھوڑے ہوئے واسطے. جناب موسیٰ بھی اپنی قوم نال تے جدوں پچھوں فرعون دا لشکر آیا اگے دریا آیا ہن جاواں کہڑے پاسے تے فرمایا ان ربی معیا. ان ربی معیا اور میرا رب میرے نال ہے. 70,000 بنی اسرائیلیاں نال توجہ ہے پورا کافلا جناب موسیٰ نال انہاں کہا ان معیا ربی. اے غم نہ کرو میرا اللہ میرے نال ہے. ہوئے 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 ہوں جڑا بندہ بخیل تو بخیل بھی ہوئے گا نہ وہ بھی دعا دین تو بغیر رہ نہیں سکے گا. آبس آزم صاحب اس ماہیت کے اندر ماہیت موسیٰ اور ماہیت صدیق کے اندر بھی فرق ہے. صدیق کی ماہیت اپنی وجہ تو نہیں حضور کی وجہ تو ساتھ نہیں چھوڑا. ہوں توجہ یہ بڑا بھاری کیوں ہے اور یہ صرف اور صرف کسی کی جگہ نہ رہا. توجہ ان جناب موسیٰ نے کہا ان معیا ربی. ہائے 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 ان معیا ربی. میں اس کا تقریر ختم کرنی چاہیے پکا وعدہ کر کے آیا سا لیکن میں کرا نہیں. ان معیا ربی جناب موسیٰ نے کہا وہ رب ربوبیت کی حیثیت سے میرے ساتھ ہے. وہ رب ان معیا ربی وہ رب ہے اللہ ہے بڑی شان ہے اس کی لیکن اللہ ہونا اس کی ذات ہے ربوبیت اس کی صفت ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا ان معیا ربی سیہدین. رب ہے میرے نال ہے بھی رب ہون کے ناطے میرے نال. ادھر حضور فرمایا صدیق غم نہ کر. ہائے 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 صدیق غم نہ کر. ان اللہ خدا کی قسم جنہوں نے سمجھ آئی. موسیٰ کہتے ہیں ان معیا ربی وہ رب ہو کر کے یعنی صفت ربوبیت کے ساتھ صرف میرے ساتھ ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ اللہ ہو کر. مانا موسیٰ علیہ السلام کیا صرف میرے نال ہے. حضور فرمایا صدیق اس وقت اللہ جنہیں میرے نال ہے انہیں میری وجہ تو تیرے نال ہے. سڑکے جاوا ہے نا دان مارن تو سڑکے جاوا تو چپ رہن تو سنی بندہ ہوئے تو جناب صدیق اکبر کا نام ہی جناب ہون مارو ذرا اچھا ہوں ایک نارا میں مارتا تو جواب دے پھر میں پتہ لگے گلی گلی نگر نگر مسجد بولنی چاہیے گلی گلی نگر نگر. ہاں اتنے پتہ لگنا چاہیے اسی سنیاں امام احمد رضا بھی صاحب مہروی شاہ بھی صاحب فضل حق آبادی بھی صاحب محدث دل بھی صاحب مجدد الفسانی بھی صاحب یہ سارے بزرگ صاحب تو کتنا سالوں دسیا اصلا صدیق کی طرف آنکھ بند کر سکتے ہیں نہ حیدر کی طرف آنکھ بند کر سکتے ہیں. اگر اتنے
ٹھیک ہے اتنے رکتے ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے نام دے باقیوں نے چکا دیتا کیوں اور بھی موفر ہے نا. فرمایا وہ میرے نام ہے کیوں بھائی جس حیثیت میں میرے نام ہے تو نام تو نہیں ہو سکتا نا تسی کے ہو تو جناب صدیق اکبر کو حضور فرمایا ان اللہ نام اور اتنے اور ترجمہ میں اجازت ہو گئے جو میں نے یاد کر دینا میری تقریر ہی ہوتی ہے میں تیاری کوئی اور کرانا اتنے کسی اور پاسے جاتی ہے لیکن کبھی کبھی عشق ہوتا ہے اجازت ہونے کے بیان کر کے شادر صاحب جناب صدیق اکبر منفرد مقام کیوں رکھتے ہیں؟ سب صحابہ میں پڑھ لکھے دوستوں جو کرے گا سب صحابہ میں جناب صدیق سب کو اچھا مقام کیوں رکھتے ہیں؟ اس بات کے لیے آدمی نہیں انکار کر سکتا خود ہی اجازت ہے لیکن جو لطف ہو رہے سبحان اللہ ضرور بولے گا سمجھو جناب صدیق اکبر سب صحابہ میں بلند درجہ کیوں رکھتے ہیں؟ سب سے بڑے کیوں ہیں؟ فرمایا نبیوں میں میرے نبی سب سے بڑے نبیوں میں میرے نبی سب سے بڑے امتیوں میں سب صحابیوں میں میرے صدیق سب سے بڑے کیوں؟ حضور کا ایک فرمان میرے ذہن میں آیا جب میں یہ پڑھ رہا تھا اے نہیں کوئی ہونے جانا چاہ رہا اے وہ پڑھنے جانا چاہ رہا سی کہ جب میں تفسیر پڑھ رہے تھے فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر اللہ سارے نام ہے اور 3 دن کے 3 راتیں کم از کم زیادہ نہیں ابو بکر صدیق کی گود ہے کہ حضور کا سر ہے گود صدیق اکبر جی سر مصطفیٰ کا اور میں تمہیں دساں جناب صدیق اکبر کی نگاہ تے حضور کا مبارک چہرہ سامنے سرکار آئے 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 جی کرتا سونے ہر ویلے تین بول بٹھا کے تکدا رہا ہوں دوجا اور کوئی شریک ہی کوئی نہیں ایس کرنا نہیں جناب صدیق اکبر حضور کو تک رہے ہیں کہ کلیوں تک رہے ہیں کہ 3 دن کے 3 راتوں تک ہے ہوں میرا استدلال سنو حضور فرمایا لی محلہ ہے وقت لی محلہ ہے وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل نواسیزہ حضور فرمایا میرے تے ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس ویلے نہ اتنے کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی فرشتہ میرا رقص کرنے کا دل کر رہا خدا کی قسم میں کشتی جو ہے ہوں کے کرتر ہے مسیح تھے میرے تے ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہ اتنے کوئی فرشتہ نہ مرسل نہ نبی نہ کوئی اور ایک میں ہونا ایک رب ہونا ایک میں ایک رب یعنی رب کی بارگاہ میرے نبی نوں اور مقام حاصل ہے اس ویلے اتنے اور نبی ولی فرشتہ کوئی نہیں تے نبیوں وچوں نبی میرا نبی آنا صدیق سارے ولیاں تے صحابیاں وچوں آنا کیوں نہیں انہاں کبھی ایک وقت اور آیا ایک مصطفیٰ ایک مصطفیٰ تے ایک صدیق دی نگاہ ایتھے اور کوئی نہیں ایتھے اور کوئی نہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے